امید ہے کہ تقدیر کے معاملے میں یہ بحث کہ اللہ تعالی کی قدرت مستقل ہے اور انسان غیر مستقل قدرت کے ساتھ اپنے کام انجام دیتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر وہ نہیں سمجھ میں آئی تو اسے چند مرتبہ سن لینا چاہیے تاکہ وہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد بن جائے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ہی آج کی بات سمجھ آ سکتی ہے۔ یہ جتنے بھی پروگرام آپ سنتے ہیں یہ تعلیم کے مقصد کے لیے ہیں، اور یہ خاص عنوان چل رہا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کیا ہیں، اور ہم اپنے آپ کو جو سنی اور مسلمان کہتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک عقائد کیا چلے آتے ہیں، اللہ تعالی کی ذات اور صفات، اور اس میں یہ آخری چیز اللہ تعالی کی تقدیر، اس پہ بات چل رہی ہے۔ اور ان تمام بیانات کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے سے صحیح آگاہی حاصل ہو اور اس کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اسی لیے جو لوازمات آج کل تقریر میں ہوتے ہیں، ترنم اور بہت سی واہی تباہی روایات، وہ اس میں بالکل نہیں ملیں گی، اور اگر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی یا آپ کے مقصد کے لیے مفید نہیں ہیں تو ان پروگرامز کو نہیں سننا چاہیے۔ اس کی بجائے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا چاہیے تاکہ یہ وقت نہ کھویا جائے، ضائع نہ ہو، کسی فضول بات میں نہ لگے، بلکہ اللہ کی یاد پر اجر اور ثواب ملے۔ بہرحال یہ تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں پروگرام، اور انہی لوگوں کے کام کے ہیں جو سنجیدہ اور علمی مزاج رکھتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ ایک مستقل قدرت اللہ تعالی کی ہی ہے، اور انسان کے پاس جتنی بھی قدرت ہے یہ غیر مستقل ہے۔ تو جب اس موضوع پر بات یہاں تک پہنچی تو پھر وہ اشکال پیش آ گیا کہ آخر پھر انسان کو جزا اور سزا کیوں دی جاتی ہے، نیکی کے کاموں پر ثواب کیوں ملتا ہے اور گناہ کے کاموں پر سزا کیوں ملتی ہے۔ تو یہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیے جو اشکال پیش آتا ہے اور جو غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اسباب کے اوپر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اس سلسلے کو بھلا دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دوزخ اللہ تعالی نے اس لیے دی کہ اس ذات کا کوئی نقصان ہو گیا تھا، معاذ اللہ کسی نے اس کی غیرت کو چیلنج کر دیا تھا، اور وہ جذبات میں آ کر انتقام کے لیے اس نے ایک آگ کا گڑھا بنا دیا اور وہاں لوگوں کو پھینکے جا رہا ہے، اور پھر کچھ لوگوں نے اس کی عبادت کی اور وہ خوش ہو گیا، اور اپنی تعریف پر معاذ اللہ اس کو کوئی خوشامد کا نام دے دے اور کہے اس کی وجہ سے وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا بھئی اچھا چلو تمہیں ان چیزوں سے نواز دیتے ہیں۔ معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ لوگوں کی تعریف اسے کچھ نفع پہنچائے اور لوگوں کی مذمت اسے کچھ نقصان پہنچائے۔ وہ ذات پاک ان چیزوں سے بہت بلند و بالا ہے۔ یہ انسان کے چھوٹے ذہن کی بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے آگے بڑھ کر سوچتا نہیں ہے، وگرنہ اللہ کی ذات کو اس سے کیا تعلق ہے کہ کوئی اس کا نافرمان ہے یا کوئی اس کا فرما بردار ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مل کے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرض کر لو ایک لمحے کے لیے وہ اس کائنات کا جوہر اور سب سے اونچے مقام پر تھے، وہ بھی اگر اللہ سے بغاوت کر لیتے تو اللہ کی ذات و صفات کو کیا نقصان ہو جاتا۔
اور فرعون، شداد، یہ ظالمین، قارون اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن اور نبوت سے ضد اور چڑ رکھنے والے لوگ اور ان کے نظام کے مخالف، یزید، حجاج ابن یوسف، مشرف پرویز، یہ سارے کے سارے مل کر خدا کے دین کو تباہ کرنے کی کوششیں جو کرتے رہے، تو اللہ کی ذات و صفات کو کیا نقصان پہنچا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سے انتقام لے رہی ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تعریف کی وجہ سے اسے جنت دے رہی ہے، بلکہ اس نے اسباب کا سلسلہ پیدا کیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ جو لوگوں کی مدد کرے گا غریبوں کی، اس کی اس مدد پر اللہ کے ہاں کیا اثر مرتب ہوگا۔ کوئی یتیم بچوں کو پالے گا، اس پر کیا اثر مرتب ہوگا۔ ایک آدمی قرض سے پس رہا ہے اور دوسرے نے دیکھا یہ میرا ہمسایہ ہے، بھائی ہے، گاؤں کا ہے، شہر کا، کچھ بھی نہیں ہے، مسلمان ہے، حتیٰ کہ مسلمان نہیں، کافر صحیح، لیکن ہے تو انسان نا، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہاں قرض کیوں لیا تھا؟ وہ کہتا ہے شراب پی لی تھی اس قرض کو لے کے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا کچھ حرج نہیں ہے، وہ تو تمہارا اپنا مسئلہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا، مگر اللہ نے انسانی ہمدردی رکھی ہے، اگرچہ تم نے گناہ کیا ہے لیکن میں تمہارا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو اس قرض کی ادائیگی پر بھی ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک اسے ثواب ملے گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ اس نے پیسہ لے کے اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں اڑایا۔ انسان بہت بڑی چیز ہے، اللہ کو بڑا پیار اور تعلق ہے اپنی مخلوق سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ نے فرمایا فک رقبۃ، اور لوگوں کی گردنیں قرض سے چھڑانا، اور بھوک والے دن، قحط والے دن لوگوں کو کھانا کھلانا، اور یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم قیامت کی سختی کا دن عبور کر جاؤ گے، قیامت کی سختی کا دن اچھی طرح گزرے گا۔ اور دوسری طرف لوگوں کو ستانا، ظلم کرنا، اپنی تعیشات کے سارے سامان لوگوں پر ٹیکس لگا لگا کے وصول کرنا، اور قارون وقت بن جانا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنے لیے جہنم کا گڑھا آگ سے بھر لے گا۔ یہ نتائج ہیں جو آنے ہیں، اور یہ اسباب ہیں جو اس نے اختیار کیے ہیں۔ اب اس مسئلے میں کہ اس قرض سے جان چھڑانے کا نتیجہ کیوں نکلا کہ حشر آسان ہو گیا، قبر آسان ہو گئی، اور لوگوں کا مال ظلم سے مار لینے، رشوت لینے کا نتیجہ کیوں نکلا کہ قبر میں سانپ اور بچھو بھر گئے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ جی آم کے درخت پہ آم کیوں لگتے ہیں، آگ جلاتی کیوں ہے، پانی ڈبوتا کیوں ہے، جامن کے درخت پہ جامن کیوں لگتے ہیں؟ بھئی یہ تو اس کی اپنی فطرت کا تقاضا ہے آگ کا کہ وہ جلائے گی، اس کا کوئی جواب نہیں ہو سکتا۔ انگور کے درخت پہ ظاہر ہے کہ ناشپاتیاں نہیں لگ جاتی، انگور نہیں لگنا ہے، اب اس کیوں کا کیا جواب ہے؟ دنیا بھر میں کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اسی طرح ان اعمال میں اللہ نے خصوصیت رکھی ہے کہ اپنے اپنے نتائج ظاہر کر کے رہیں گے، برے اعمال برے نتیجے، اچھے اعمال اچھے نتیجے۔ لوگ اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قدرت جو غیر مستقل انسان کو اگرچہ عطا کی گئی لیکن ہے تو قدرت ہی نا، وہ اس پر آ کر چاہتے ہیں کہ اللہ کو الزام دیں اور معاذ اللہ سے بحث کریں۔ پھر ان لوگوں کے علاوہ وہ دہریے ہیں جو اللہ کو سرے سے نہیں مانتے، اس دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں اکثریت دہریوں کی ہے، امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، کئی جگہ آپ چلے جائیں اور ان سے پوچھیں اللہ کے متعلق، آخرت کے متعلق، تو یہی کہتا ہے کہ مجھے اس کا یقین نہیں۔ بہت دہریے ملیں گے، وہ کہتے ہیں یہ ساری دنیا خود بخود ہی پیدا ہو گئی، اور اس کائنات اور اس عالم کی پیدائش یہ مختلف ایٹمز ہیں ان سے ہوئی ہے،
اور مادہ میٹر سے زمین بن گئی، پھر چاند اور سورج بن گئے۔ اب کوئی پوچھے کہ بھی انسان کیسے بن گیا، تو کہتے ہیں کہ مختلف سیلز ہیں جن سے مل کے انسان بن گیا۔ ان سیلز کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں یہ خود بخود ہیں، یہ فلاں 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 تبدیلیوں کے نتیجے میں ایسے ہوا اور غذا سے یہ سیلز بن گئے۔ اب غذا کہاں سے آئی؟ پھر ہوتے ہوتے آخر پر پہنچ کے اس سلسلے کو اللہ کی بجائے وہ اس کھاتے میں ڈال دیں گے کہ مادہ ہے، اور مادے کی یہ ساری چیزیں میٹر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جن سیلز سے انسان کا دماغ بنا اس سے پاؤں کیوں نہیں بن گیا، اور جن سے اللہ تعالی نے ناخن بنائے، تم تو خدا کو مانتے نہیں، مادے کو مانتے ہو، جن سے ناخن بنے تھے ان سے آنکھیں کیوں نہیں بن گئی؟ یہی سوال ہے، اس کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ آخر کس نے جینز میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے، اور جینز میں کوالٹیز انسان کی جو تحریر شدہ ہیں یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ اندھا مادہ ہے جو یہ سب کام کر رہا ہے، یا یہ کہ آخر پہ پہنچ کے اللہ کی ذات ہے جو ان سب چیزوں کی تفریق کرتی ہے؟ بہت اچھی بات جو سائنس کی ترقی سے دنیا میں اب سامنے آئی ہے وہ یہ کہ جینز انسان کی جو ہیں اس کا کوڈ انہوں نے کھول لیا۔ بہت بڑی کامیابی ہے، ایسی کامیابی ہے کہ کاش مسلمان یہ کام کرتے تو امت کا سر فخر سے بلند ہو جانا چاہیے تھا۔ کاش ایسے اچھے ڈاکٹرز مسلمانوں میں پیدا ہو جاتے، ایسے تحقیق کرنے والے سائنٹسٹ مسلمان ہوتے تو کتنا بڑا نفع اس دنیا کو مسلمانوں کے عروج سے پہنچتا، مسلمانوں کے ہاتھ سے پہنچتا۔ مگر مسلمان پڑھیں کیوں؟ کچھ کرا لو، کوئی کام، باتیں کرا لو، تقریریں کرا لو، مقابلے کرا لو، حسد اور ظلم کی داستانیں کائنات میں ان کی بکھری پڑی ہیں، اور جہاں پر کوئی ان کو تعلق نہیں ہے اور ان کی اکثریت 99% بیگانہ ہے، وہ علم ہے، اس کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے۔ تو جنہوں نے سائنس میں ترقی کی اور انہوں نے جینز کو اب ڈیکوڈ کیا ہے، انہوں نے بتایا، سائنس نے بتایا کہ اس میں ہر چیز انسان کے لیے موجود ہے، اور اس میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، ناخن اس کے کیسے ہوں گے، اس انسان کا دل کیسا ہے، کیا کیا چیزیں، سب چیزیں آ گئیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری تحقیق کے بعد دیکھا کہ اس میں موت کا وقت نہیں لکھا کہ مرے گا کب۔ یہاں پہنچ کے مادہ اندھا ہو گیا، میٹر بلائنڈ ہو گیا، اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ موت کا بھی وقت لکھتے۔ یہ تو ان کی تھیوری جو خدا کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے خود اپنی قدرت کاملہ سے جان بوجھ کے اس میں موت کا وقت نہیں لکھا، اس لیے کہ اس چیز کو اس نے اپنے آپ پاس رکھا ہے، اور وہی ذات جانتی ہے کہ کس کو اس نے کب اپنی طرف بلا لینا ہے۔ موت کا مطلب زندگی کا اختتام نہیں ہے، موت کا مطلب ایک وقفہ ہے، جیسے آدمی سانس لیتا ہے، اب اس کے بعد نئی دنیا شروع ہو گئی، نیا زمانہ شروع ہو گیا، نئی چیزیں آ گئی۔ وہ کہتے ہیں تمہارے پاس ان سوالات کا کیا جواب ہے کہ جن سیلز سے انسان کی آنکھیں بننی ہیں اس سے انسان کے پاؤں کیوں نہیں بن گئے؟ ہم کہتے ہیں بلا شبہ اس کیوں کا جواب دینے سے جیسے تم عاجز ہو ہم بھی عاجز ہیں، جیسے تمہیں نہیں پتا ویسے ہمیں بھی نہیں پتا۔ آم کے درخت پہ آم کیوں لگتے ہیں؟ جیسے تمہیں نہیں معلوم ہمیں بھی نہیں معلوم، بس اس کی استعداد اتنی ہے۔ اب یہ استعداد اتنی کیوں ہے، اس کیوں کا جواب تمہیں بھی نہیں معلوم ہمیں بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا بڑا فرق ہے کہ تم دہریے جہاں پہنچ کر مادے کے سامنے سر جھکا دیتے ہو وہ بے شعور ہے، تم نے اسے اپنا خالق اور خدا مان رکھا ہے، تم کہتے ہو ہر چیز کی منتہا وہی ہے، اور ہم اس مقام پر پہنچ کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور ہر چیز کی انتہا تیرے پروردگار کی طرف ہے، ہر چیز کا اختتام وہاں ہے۔ ہم پہنچ کر وہاں پر سر جھکا دیتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا فیصلہ ہے، پروردگار تو نے یہ صلاحیت رکھی ہے آم میں کہ آم سے آم ہی پیدا ہوں اور انگور کی بیل سے انگور ہی پیدا ہوں۔ یہ لوگ تو اتنی گمراہی میں ہیں
کہ مادے کے سامنے سر جھکا دیں گے جس مادے کو کچھ پتہ ہی نہیں، اور یہ جو سر جھکا رہا ہے یہ مادے سے خود زیادہ اچھی طرح جانتا ہے۔ پتھر کے سامنے سر جھکاتا ہے حالانکہ یہ پتھر سے افضل ہے، آگ کے سامنے سر جھکاتا ہے حالانکہ یہ آدمی جو سر جھکا رہا ہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، بحریہ ہے، لیکن یہ اس آگ سے افضل ہے۔ پانی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، پانی سے تو یہ آدمی افضل ہے، وہ اندھا مادہ ہے، اس کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، ہمارا مالک ہر چیز جانتا ہے، اس کے علم کامل سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس دنیا میں اس عمل پر کیا اثر مرتب ہونا ہے، اور جب وہ اثر کو مرتب ہونے سے روک دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا، یہ کرامت ہو گئی، وگرنہ ہونا یوں ہی چاہیے تھا، آگ میں ڈالتے جلا دینا چاہیے آگ کو، لیکن اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا۔ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا ہے جس کی طاقت، جس کی قدرت، جس کا علم اتنا زبردست اور غالب ہے کہ کبھی کبھی وہ نتیجہ جو مرتب ہونا چاہیے اسباب کے بعد، اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اس نتیجے کو مرتب نہیں ہونے دیتا، جو ان اسباب پر نتیجہ نہیں آنے دیتا وہی اللہ ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ میں اس نے یہ تدبیر رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے، یہ چیز ہے کہ کرنے والے کو جنت کے راستے پہ چلا لیا جائے، آہستہ آہستہ وہ چلتا جائے گا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ نے کہا ہم آہستہ آہستہ سہج سہج قدرے آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہ آدمی جنت پر پہنچ جاتا ہے، وہ اس راستے پر چلا ہوا ہوتا ہے جس کا انجام آخر پر پہنچ کے جنت نکلنا ہے۔ اور دوسرا آدمی جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرتا ہے معاذ اللہ اور سچائی کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق بھی فرما دیا ہے کہ وہ آدمی جس طرف کو چل رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، آگے پہنچ کے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ انسان گڑھے میں گر جائے گا، وہ انسان تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کو آہستہ 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 سختی کی طرف لے جائیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کا مال اسے گڑھے میں جب گرے گا تو کچھ کام نہیں آئے گا۔ فَانذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، آپ فرما دیجئے کہ میں نے تمہیں اس تپتی ہوئی آگ کی خبر دے دی ہے، بس مجھے صرف تمہیں بتانا تھا کہ ایک تپتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے، لا يصلاها الا الاشقى، اور اس میں وہی پیچھے گا جو بڑا ہی بدبخت ہے، الذی کذب وتولی، جس نے جھٹلایا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو، منہ پھیر لیا، وسیجنبها الاتقى، اور ہم بچائیں گے اس آدمی کو جو بڑا ہمارا ڈر رکھتا تھا، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اپنے دل کو پاک کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اب کوئی کہے یہ کیوں پاک ہو جاتا ہے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آم کے درخت پہ آم کیوں لگتا ہے، اور مادہ جن کا خدا ہے ان سے پوچھو، وہ کہیں گے جی بس مادے کی کمال ہے، ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ تو دیکھو یہ کیوں جو ہے اس کا جواب کسی کے بھی پاس نہیں، نہ ہمارے پاس نہ ان کے پاس، لیکن ہم آخر پر کیوں کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اس کے پاس کچھ نہیں۔ تو اس لیے جن کو اللہ نے شقی لکھ دیا اور جن کو اللہ نے سعید لکھ دیا، جن کو اللہ نے فرما دیا کہ یہ بد وقت ہیں، کافر ہیں، کفر پہ مریں گے، اور جن کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ نیک ہیں اور ایمان پر موت آئے گی، اللہ تعالی کے علم ازلی میں جس شخص میں جس چیز کی استعداد تھی خدا نے وہ رکھ دی۔ اب کوئی آدمی کہے کہ پانی میں خدا نے جلانے کی استعداد کیوں نہیں رکھی، اور آگ میں ٹھنڈا کر دینے کی استعداد کیوں نہیں رکھی، اور لوہے میں اللہ تعالی نے یہ استعداد، یہ ایبلٹی کیوں نہیں رکھی کہ لوہا اس سے اینٹیں بنا لی جائیں، اور مٹی میں یہ استعداد خدا نے کیوں نہیں رکھی کہ جہاں لوہا استعمال ہوتا ہے وہاں مٹی استعمال ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ جو کیوں کا جواب ہے نا، یہ کیوں اس کا کوئی جواب نہیں۔ لا يسأل عما يفعل، اللہ نے کہا ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا جو ہم چاہیں کریں۔
ہم یسألون، ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے۔ اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس نے جو استعداد جس میں رکھ دی ہے، بس اس استعداد کے مطابق دنیا میں وہ کام کرتا ہے، اور اس استعداد کو بدل دینا یہ بھی اللہ کے قبضے میں، وہ چاہے تو بدل ڈالے، وہ چاہے تو ایسے ہی رہنے دے۔ اسی لیے وہ بار بار کہتا ہے کہ کسی کی ہمت ہے ہمارے سامنے کوئی بات کر سکے، کسی کی ہمت ہے جو میری باتوں میں دخل دے سکے؟ تم جتنوں کے متعلق کہتے ہو، سمجھتے ہو کہ انہیں اختیار ملا ہے، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اس نے ایسے کیا ہی نہیں۔ بل عباد مکرمون، یہ جتنے ہیں نا، یہ سب کے سب میرے بندے ہیں جنہیں میں نے عزت دی ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کے سب مجھ سے کچھ کام کروا سکتے ہیں؟ نہیں، میں نے انہیں عزت دی ہے۔ لا یسبقونہ بالقول، جو میں کہہ دوں اس سے آگے یہ بات نہیں کر سکتے۔ وہم بامرہ یعملون، اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم، مجھے پتہ ہے کہ میرے ان پیارے بندوں کو جن کو میں نے عزت دی ہے، ان کے آگے کی زندگی میں کیا ہونا ہے۔ وما خلفہم، ان کا ماضی میں جانتا ہوں۔ ولا یشفعون الا لمن ارتضی، اور میرے حضور میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتے جب تک کہ میں خود نہ اجازت دوں۔ وہم من خشیتہ مشفقون، میری ہیبت سے، میرے روب سے کانپتے ہیں میرے فرشتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اللہ کے نیک بندے، کپ کپاتے ہیں، ان کے جسم کانپ اٹھتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ تم سمجھتے ہو ہم نے انہیں اختیارات دے دیے؟ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ، فرض کر لو ان تمام فرشتوں اور انبیاء علیہ السلام میں سے فرض کرو اگر کوئی بھی یہ کہہ دیتا کہ اللہ کو چھوڑو اور میری بندگی ہے اس سے ورے، اللہ کو چھوڑ کے میری بندگی ہے، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جہنم، ہم اس کو دوزخ میں اٹھا کر پھینک دیتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، بے انصافوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے۔ اولم یر الذین کفروا، ان کافروں نے غور نہیں کیا، ان السماوات والارض کانتا رتقا، آسمان اس کا منہ بند تھا، زمین کا منہ بند تھا، زمین کچھ اگا نہیں سکتی تھی، آسمان سے کوئی چیز اتر نہیں سکتی تھی نیچے، تو اس کائنات پوری میں آسمان اور زمین کو ففتقناہما، ہم نے کھولا ہے۔ وجعلنا من الماء كل شيء حي، ان کافروں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے پانی سے جس چیز میں بھی زندگی ہے اسے بنایا ہے۔ افلا یؤمنون، کیا انہیں یقین نہیں آتا؟ ان کے منہ بند تھے۔ ایک چیز تھی، زمین میں نہریں نہیں تھی، پانی نہیں تھا، زمین سے نباتات نہیں اگ سکتے تھے، اور اللہ نے زمین کا منہ کھولا تو سبزی، گھاس، چیزیں اٹھنا شروع ہوئیں، پھوٹنا شروع ہوئیں۔ آسمان میں کتنے ہی ستارے، ان کی روشنی، یہ چیزیں زمین تک نہیں آ سکتی تھیں، آسمان بند تھا۔ اللہ نے کہا ہم نے کھولا، اور جتنے بھی جان والی چیزیں پائی جاتی ہیں ان سب کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ وہ بنیادی پانی، ڈی این اے اور یہ چیزیں یہ ہم نے بنائی ہیں۔ کون ہے جو اس کائنات میں ہمارا شریک ہو، اور کون ہے جس نے اس کائنات میں ہمارے کاموں میں دخل دیا ہو؟ ہماری تو اتنی طاقت ہے، لا یسأل عما یفعل، جو چاہیں سو کریں، ہم سے کون پوچھ سکتا ہے؟ وہم یسألون، ہم پوچھیں گے لوگوں سے۔ اس لیے کیوں اللہ نے یہ استعداد رکھی؟ اس کیوں کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، امام المحدثین، کیا کہنے اس ہستی کے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ ایک مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یوں سمجھو جیسے بڑے بچے، بڑے لڑکے پتنگ اڑاتے ہیں، تو پتنگ کبھی کبھی اڑتا ہے اور بہت شدید ہوا چلتی ہے تو کہیں سے کہیں پتنگ پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، بچہ جو ہے نا، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ پتنگ اڑائے، تو بڑا بھائی، دوست، گلی محلے میں بڑا لڑکا، والد، وہ کہتے ہیں یہ بچہ پتنگ تو اڑا نہیں سکتا اور نہ اس سے اڑایا جائے، تو وہ کیا کریں کہ اس کے ہاتھ میں ڈور تھما دیتے ہیں،
اور ساتھ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں اور بچے کے ہاتھ کو گھماتے رہتے ہیں. اب بچہ جو ہے نا، اگر اس سے ڈور کوئی چھینے تو تنگ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. ماں آواز دیتی ہے کہ ادھر آؤ یہ سنو، تو وہ کہتا ہے، خوش ہو رہا ہے کہ میں پتنگ اڑا رہا ہوں، اور باپ 1 گھنٹے تک اس کا ہاتھ پھیرتا رہے. بڑا لڑکا ہے، چھوٹے بچے کے ہاتھ کو گھماتا رہے، بڑا بھائی ہے، چھوٹے بھائی کے ہاتھ کو ادھر ادھر کرتا رہے، تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ وہ پتنگ اڑا رہا ہے اور خوش ہوتا رہتا ہے. اور اگر وہ پتنگ کٹ جائے تو بچہ سمجھتا ہے کہ اوہو مجھ سے پتنگ کٹ گئی، اب وہ پریشان ہوتا ہے، رو دیتا ہے. اور اگر وہ کسی کو کاٹ دے اس پہ خوش ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ وہ اثر ہے بچے کے ہاتھ میں جو غیر مستقل ہے. یہ بچے کی قدرت ہاتھ کی غیر مستقل ہے، اور بڑا ہاتھ کوئی اور ہے. لیکن بچے کا دل اس اثر کو کیوں قبول کرتا ہے؟ کیوں وہ یہ نہیں کہتا کہ جناب اگر یہ پتنگ کٹ گیا تو یہ بڑے بھائی یہ آپ کی مہربانی کہ ہم جیت گئے، اور ہمارا پتنگ کٹ گیا اور ہم ہار گئے تو یہ آپ کی غلطی. ہاتھ لگانے کی وجہ سے پتنگ کے اڑانے کو وہ اپنا فعل سمجھتا ہے، اور اسی پہ بچہ روتا ہے اور اسی پہ خوش ہوتا ہے. بس اسی طرح یہی حال انسان کے اور اللہ کے اختیار کا ہے کہ تعالی شانہ کا اختیار مستقل ہے، اور انسان جو کچھ کام کرتا ہے اس پر وہ خوش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. جو کچھ بھی اس کو توفیق ملتی ہے نا، اس توفیق کے استعمال سے یہ اس کو اپنا فعل سمجھتا ہے. پھر سنیے، یہ بڑی ضروری اور اہم بات ہے کہ یہ بچہ اس پتنگ کے کٹنے سے خوش ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. یہ دونوں فعل، خوشی کا اور ناراضگی کا، بچہ سمجھتا ہے میں کر رہا ہوں، اسی لیے تو اس پہ اثر ہوتا ہے. اور اگر اس بچے کو یہ حقیقت پتا ہو کہ یہ فعل بڑا ہاتھ کر رہا ہے تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا اتنا. اسی لیے اللہ نے جو غیر مستقل قدرت انسانوں کو دی ہے نا، یہ اس لیے دی ہے کہ اپنے ہاتھ سے یہ چیزیں چلائیں، اور اپنے فعل کی نسبت جب اپنی طرف کریں گے تو پھر انہیں ثواب اور عذاب کا احساس ہوگا. جس فعل کو انسان اپنا فعل سمجھتا ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، اور جس فعل کو اپنا فعل نہیں سمجھتا اس کا اثر نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی ہے، جبرن اس کو کسی نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کھا لو، یہ پی لو، اور اس منٹ کے بعد اب روزہ شروع ہو گیا، اور اسے زنجیروں سے باندھ دیا اور کہا اب شام تک کچھ نہیں کھا سکتے، کچھ نہیں پی سکتے. تو یہ جو جبری طور پر اس سے روزہ رکھوایا گیا نا، یہ سارا دن کرتا رہے گا، گالیاں دیتا رہے گا، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا. لیکن اس کو بہلا پھسلا کے، اللہ کا خوف دلا کے، آخرت کا خوف دلا کے، اسی آدمی کو اگر روزہ رکھوا دیں، اس روزے کو اپنی وہ خوشی سے رکھ لے، یا یہ سمجھے کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو اس کا اثر اس پہ ہوگا، روزہ توڑے گا بھی نہیں، اسی کہ اپنا فعل سمجھتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس فعل کو وہ اپنا فعل سمجھتا ہے اس سے اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اور جس فعل کو وہ دوسرے کا فعل سمجھتا ہے اس سے اتنا تاثر نہیں ہوتا. ہے تو واحد مثال، لیکن بہت سے لوگوں کو دیکھو، خاص طور پہ عورتوں کو، فلم جو دیکھ رہی ہوتی ہے، غم کا منظر آتا ہے، یہ آدمی ڈوب گیا، ان کی طلاق ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، اس کو وہ خاتون، وہ مرد اپنا فعل سمجھتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اس فلم میں کہ اس کا اثر اس کے دل پر ہوتا ہے، اپنا سمجھتا ہے کہ یہ شاید میرے ہی ساتھ ہو رہا ہے تو رو دیتا ہے. اور جن کو یہ شعور ہوتا ہے کہ یہ فعل کسی اور کا ہے، میرا اس سے کیا تعلق ہے، ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا. اور جو سمجھتے ہیں کہ کٹھ پتلی ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں میرا اس سے کوئی اثر نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، تو پھر
وہ اس فعل کو دوسرے کا فعل سمجھتا تو اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے جو غیر مستقل قدرت دی ہے نا انسان کو، اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ انسان فعل کو اپنا سمجھے۔ اسی لیے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی طرف کسب کا، اور امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کی طرف کسب کا انتساب کیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے تمام افعال کا خالق اللہ ہے اور کاسب بندہ ہے۔ اس لیے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی یا ماننا چاہیے کہ جبر اور اختیار، جو دو فرقوں کی بات پچھلی مرتبہ کی تھی نا، ان دونوں کے درمیان ہم کہتے ہیں کہ ایک قدرت ہے مگر غیر مستقل، اور دوسرے اچھی طرح یہ جانو کہ آخرت میں جنت اور جہنم انتقام یا خوشامد کی وجہ سے نہیں، معاذ اللہ، بلکہ اللہ نے ایک اسباب کا دائرہ بنایا ہے، اسے آخرت تک وسیع کیا ہے کہ جو یہ عمل کرے گا اس پہ یہ عمل مرتب ہوگا، جو یہ عمل کرے گا اس پہ یہ اس کو سزا ملے گی یا جزا ملے گی۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ کہ انسان جس عمل کو اپنا عمل سمجھتا ہے نا، اس کا اثر قبول کرتا ہے، تو وہ اپنا عمل جب سمجھے گا نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو، زکوٰۃ اور خیرات دینے کو، اور جب اپنا عمل سمجھے گا کسی کے گلا کاٹنے کو، رشوت لینے کو، کسی کو گالی دینے کو، تو پہلے کاموں پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ سے ثواب کی امید رکھے گا، اور بعد والے کاموں پہ جب اپنا سمجھے گا کہ میں نے غلطی کی ہے تو پھر خدا سے توبہ کرے گا، معافی مانگے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ تین چیزیں اچھی طرح خیال میں رہنی چاہیے، کہ ایک فرقہ وہ بنا جنہوں نے کہا یہ کائنات جبر پہ چل رہی ہے، ایک نے کہا نہیں ہر انسان مختار ہے، معتزلی۔ اہل سنت والجماعت نے کہا کامل جبر بھی نہیں اور کامل اختیار بھی نہیں، بلکہ اس کے درمیان جو غیر مستقل قدرت اللہ نے تمہیں دی ہے نا، یہ ہے اصل بات، اس پر نظر رکھو۔ دوسری بات، اس کے نتیجے میں غیر مستقل قدرت کے نتیجے میں جو تم افعال خود کرو گے نا، اچھائی یا برائی سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، اچھائی پہ خدا کا شکر ادا کر لو گے، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ تم تو مجبور ہو، تو نہ تم گناہ پر شرمندہ ہوگے اور نہ ہی تم نیکی پر خوش ہوگے کہ بس ہم تو مجبور ہیں۔ اور اگر تم کو مکمل اختیار تمہارے پاس ہے تو پھر اللہ تعالی کی بجائے معاذ اللہ تم خدا کے اختیار کا خود دعویٰ کرنے لگے ہو، یہ ہوتے ہوتے بات شرک تک پہنچا دے گی۔ تو اس کی اہل سنت والجماعت نے کہا کہ فرق ہے، اور فرق کرنا چاہیے کامل اختیار اور کامل جبر کے درمیان میں غیر مستقل قدرت جو انسان کو حاصل ہے، اور اسی غیر مستقل قدرت کی وجہ سے یہ افعال کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے، اور تیسری چیز کہ آخرت میں انہی افعال پر جنت اور جہنم ہے۔ یہی چیزیں ہیں، ہاں اللہ کی رحمت اس سے زیادہ زائد چیز ہے، اس پہ مزید۔ اب جب یہ بات آ گئی سمجھ میں، اگر نہیں آئی پھر سنیے، اور اگر سمجھ میں آ گئی تو جب ہم نے یہ کہا کہ اصل مستقل قدرت اللہ کی ہے، تو اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معتزلہ نے یہی تو بات تھی جس سے بچنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ ان افعال کی نسبت کرتے ہو جو خالص شر ہیں، مثلا معاذ اللہ بدکاری خالص شر ہے، تم کہتے ہو اللہ نے پیدا کی۔ اسی طرح چوری جو خالص شر ہے، اللہ نے پیدا کیا، تو ہم اللہ کی طرف بری چیزوں کی نسبت کرتے ہی نہیں، لہذا بندے اپنے فعل افعال کے خود خالق ہیں۔ اہل سنت والجماعت نے کہا یہ بات نہیں ہے، دیکھو شرور اور قباح اور بری چیزوں کا خالق بھی اللہ ہی ہے، ایک فعل ہے اس کو خدا نے پیدا کرنا ہے، وہی فعل اگر تم اسے پوری سلسلہ انسانیت سے ہٹا کر دیکھو تو وہ شر ہے، اور اگر تم اسے انسانوں کے سلسلے کے ساتھ ملا کر دیکھو تو وہ چیز بری نہیں ہے۔ من کل الوجوہ کوئی چیز بری نہیں، ہر اعتبار سے ہی بری ہو یہ نہیں ہوتا، بلکہ ہر چیز میں خیر کا پہلو بھی ہے، شر کا پہلو بھی ہے۔
دیکھنا یہ ہے کہ انسان نے اسے رکھا کہاں ہے، اس فعل کو کیا کیا ہے۔ اگر غیر کے ساتھ ہے تو وہ بدکاری ہے، برا فعل ہے، اور یہی فعل جہاں خدا نے اسے اجازت دی ہے نکاح کے بعد وہاں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ ستائش کے قابل ہے، اولاد کا سلسلہ ہے۔ مثلا ایک صورت ہے، کیسی حسین لگتی ہے، کیسی خوبصورت ہے، ہزارہا لوگ اسے دیکھ کر اپنا دل اس کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن جس صورت کو یہ لوگ دیکھ کر مرے جاتے ہیں اس جسم سے آنتیں نکال کر الگ رکھ دو، اور اس جسم سے خون الگ کر دو، اور اس کے پیٹ میں جو گندگی ہے وہ بھی الگ کر دو، اور کہو یہ ہیں ساری چیزیں جن پر تم مر رہے تھے، یہ اس مرد یا عورت کی گندگی ہے، یہ اس مرد یا عورت کی آنتیں ہیں، یہ اس کا خون ہے، یہ اس کی سڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو آدمی تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا، ہٹ جاتا ہے۔ اور یہی چیزیں جب پیٹ کے اندر تھی، یہ گندا خون رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور یہی بال جب سر پر سجے ہوئے تھے تو یہی خوبصورتی تھی۔ تو اب کہیے کہ اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اور انسان جس چیز کو دیکھ کر مر مٹا، وہ اللہ نے خیر ہی کو پیدا فرمایا تھا، انسان نے اس کو خیر کی بجائے شر کے لیے استعمال کر لیا۔ اب مکان کرائے پر لینے جاتے ہیں، بہت خوبصورت، خریدنے جاتے ہیں، بہت خوبصورت مکان، ہر چیز پسند آتی ہے، وہ کہتا ہے صاحب ہر چیز اس میں ہے لیکن اس میں واش رومز نہیں ہیں، بھی یہ کیوں نہیں بنائے؟ وہ کہتا ہے اتنا خوبصورت گھر بنایا، اب واش روم بھی اس میں بنا دیتے، کیسی گندی چیز تھی۔ تو ایک ٹکے میں وہ گھر نہیں کوئی خریدتا، اور 1 روپے میں کوئی آدمی اسے کرائے پر نہیں لیتا، وہ کہتا ہے یہ بھی تو ضروری چیز تھی، اس واش روم کو آپ الگ کر دیں مکان سے تو گندی چیز ہے، اور اس گندی چیز کو اگر گھر کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں تو بہت خوبصورت ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چیز کلی اعتبار سے خراب اور بری نہیں ہوتی، اس میں پہلو ہوتے ہیں جو کہ خیر کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت نے کہا کہ شر جو ہے، برائی جو ہے، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے چاہے برائی ہو لیکن پوری دنیا کے مجموعے میں اسے رکھ کر جب تم دیکھو گے تو وہ برائی نہیں ہے بلکہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ جو کام تم کرتے ہو، تمہارا کسب اس برائی کا وہ شر ہے، مگر اس کی تخلیق شر نہیں، تخلیق شر نہیں ہے۔ گندگی کی کوئی چیز آپ تصور کر لیجئے، معاذ اللہ وہ شر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسی کو آپ کھاد کے طور پر جب استعمال کرتے ہیں تو شر کہاں رہا۔ اور پھر ایک اور مثال سنیے غور سے، 2 مثالیں، تو اس سے پتہ چلے گا کہ ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی شر کا بھی خالق ہے اور خیر کا بھی خالق ہے، البتہ بندہ قاصد ہے، بندہ خالق نہیں ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ جب تم کہتے ہو کہ اللہ شر کا خالق ہے تو اللہ کی طرف شر کی نسبت ہو گئی، یہ بے ادبی ہو گئی۔ ہم نے کہا بے ادبی ہے تو نہ کرو شر کی نسبت اللہ کی طرف، لیکن حقیقت میں عقیدہ تو رکھو کہ ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ انہوں نے کہا اس سے خدا بھی گندا ہو جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا۔ اللہ کی ذات بہت بلند ہے، اس خراب بحث سے کیا کریں؟ ایسے ایسے ظالم گزرے ہیں اور اب بھی ہیں جن کی فضول باتوں اور خرافات کی وجہ سے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، ورنہ اللہ کی ذات تو ہمیشہ سے پاک ہے، ہمیشہ پاک ہی ہے، زمانہ اس پہ اثر نہیں کرتا۔ تو معتزلہ نے کہا کہ جب خراب چیزیں اللہ نے پیدا کی تو اللہ خود خراب ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، ہم اہل سنت والجماعت کی طرف سے یہ بات کرتے ہیں۔ 2 باتیں غور سے سنو۔ ایک بات یہ کہ دیکھیے سورج کی روشنی پڑتی ہے نا، پھول کھلتا ہے اور گندگی میں بو پیدا ہو جاتی ہے، سورج کی روشنی کا گندگی سے کیا تعلق ہے، خوشبو سے کیا تعلق ہے؟ سورج کی روشنی وہ جس طرح ہے سو ہے، وہ دونوں جگہوں کو روشن کر دیتی ہے۔
گندگی کے ڈھیر میں جو کچھ ہے اس کو بھی ظاہر کر دیتی ہے، پھولوں میں جو خوشبو ہے اس کو بھی ظاہر کر دیتی ہے۔ تو یہ جو نور اور روشنی آ رہی ہے سورج سے، یہ اپنی صفت کے ساتھ قائم ہے، اس کی لطافت باقی ہے۔ پاک چیز اپنی جگہ پر پاک ہی ہے اور ناپاک گندگی اپنی جگہ پر ناپاک اور گندگی ہے۔ سورج کی روشنی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ سورج کی روشنی تو ظاہر کر رہی ہے۔ اس لیے حق تعالی شانہ نے جتنے بھی ایسے گندی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، حق تعالی شانہ کا ان چیزوں سے گندا ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی خیال میں رکھنی چاہیے کہ روشنی آتی ہے، یہ باریک بات ہے اگر آپ سے سمجھ سکیں۔ روشنی آتی ہے اور انسان نے جو اس کی شکل کے لیے ذریعہ اختیار کیا ہوتا ہے، روشنی کی شکل ویسے ہو جاتی ہے۔ روشن دان چوکور لگایا ہے تو روشنی چوکور آئے گی، روشن دان گول تھا، روشنی گول آئے گی۔ روشنی دروازے کی طرف سے آ رہی ہے تو وہ دروازہ اس کی صورت میں نظر آئے گا، کھڑکی سے آ رہی ہے تو کم آئے گی، کھڑکی اس کی صورت میں نظر آئے گی۔ اسی طرح حق تعالی شانہ نے جتنی بھی چیزیں تخلیق فرمائی ہیں سب کی سب خیر ہی ہیں، سب کی سب اچھائیاں ہی ہیں۔ انسان کی اپنی دماغ کی کھڑکی، دماغ کا دروازہ، دماغ کا روشن دان وہی شکل اس کو لے لیتا ہے جس شکل میں انسان خود اپنے غیر مستقل ارادے اور قدرت کی وجہ سے چاہتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ نے شری کو نہ پیدا کیا ہوتا تو کیا اچھی بات حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اتنے مایا ناز شاگرد تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہ شیخ نور اللہ مرکزہ کو جب سزا دی گئی، بدترین چیزوں میں سے ایک چیز تھی یہ تنگ نظری ہے کہ انسان اپنے مخالف کو برداشت نہ کر سکے۔ بھئی علم ہے، اختلاف ہوتے ہیں، اپنے مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے، اپنی بات واضح کرے، صاف کہے، بالکل لگی لپٹی نہ رکھے، جو عقیدہ جو چیزیں بیان کرے مگر دوسروں کے لیے ایسے نہ ہو کہ انہیں بولنے کی بھی طاقت سے محروم کر دیا جائے، زبان گدی سے کھینچ لی جائے، قلم لے کے توڑ دیا جائے، یہ بھی تو کوئی انسانیت نہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور کے علماء سے اختلاف کیا اور انہوں نے حکومت وقت کی مدد سے انہیں جیل میں بھجوا دیا۔ شیخ جیل میں محبوس ہو گئے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ جیل میں کوئی آدمی، کوئی دوست جس کو آپ رکھنا چاہیں، کوئی خادم لے لیں، تو شیخ نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ شیخ کو میں نے دیکھا 80 مرتبہ قرآن کریم پڑھا۔ آج ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین کون ایسا جس نے زندگی میں 80 بار قرآن پڑھا ہو؟ شیخ نے 3 ماہ میں 80 مرتبہ، 3 ماہ اس سے کم کچھ یا تھوڑا سا زیادہ مدت وہ جیل میں رہے، 80 مرتبہ قرآن پڑھا۔ اور جب آخری مرتبہ وہ پڑھ رہے تھے اور سورہ قمر کی اس آیت پر پہنچے کہ اللہ کے اچھے بندے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے بڑے عزت کے مقامات پر، تو بس شیخ کا انتقال ہو گیا۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رفاقت کے لیے جس کو منتخب کیا وہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ابن قیم کے حالات بھی نہیں ملتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا غرق کر دیا تھا، اتنا فنا کر دیا تھا اپنے شیخ کی ذات میں کہ شیخ ہی کے ضمن میں بس کچھ پتا چلتا ہے کہ ابن قیم کیا تھے، باقی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے حالات کچھ نہیں۔ ابن قیم کے شاگرد تھے ابن کثیر، جن کی تفسیر اب بھی دنیا میں پڑھی جاتی۔ مدارج السالکین میں اس پر بحث کیا کہ اللہ نے شر کو پیدا ہی کیوں کیا، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کمال کا جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم سوال کرتے ہو کہ اللہ نے شر کو کیوں پیدا کیا، شیطان کو کیوں پیدا کیا، فرعون کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، نہ پیدا کرتا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو کیوں پیدا کیا، میکائیل کو کیوں پیدا کیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام ان کو کیوں خدا نے پیدا کیا؟ تم تو شر کو کہتے ہو نا، میں پوچھتا ہوں خدا نے انہیں کیوں پیدا کیا، اس کا کیا راز ہے؟
پھر وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا خیر سے بھر جائے اور ساری دنیا میں انسان پورے کل جہان کے آدمی فرشتوں کی طرح ہو جائیں تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ اور ساری دنیا کے انسان خدا کے بدترین نافرمان ہو جائے تو اللہ کو کیا نقصان ہے؟ تو تم اس سے بھی بڑا سوال کرو اور کہو اس کائنات کو ہی کیوں خدا نے پیدا کیا؟ خیر اور شر کا مجموعہ ہے نا یہ کائنات، اللہ نے اسے ہی کیوں پیدا کیا؟ تو کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ پھر انہوں نے خود اس کا جواب دیا ہے۔ حقیقت میں ایسی چیزوں کے جوابات جو ہے نا بس یہ وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کو اللہ کی معرفت نصیب ہے۔ علم اصل نہیں، اللہ کی معرفت اصل ہے، اللہ کی پہچان اصل ہے، اللہ کی صفات کو پہچاننا اصل ہے، اور اللہ کی صفات اور ذات تک پہنچو، اڑو، ہمت بلند کرو اور اپنا ہاتھ بادشاہ کے خزانے پر ڈالو، وہاں لوٹو، وہاں جو ہیرے جواہرات ہیں نا وہ قبضے میں آئیں، پھر بات بنتی ہے۔ اللہ کی ذات اور صفات تک رسائی انسان کی ہونی چاہیے، اس سے کم پہ کیا اکتفا کرنا ہے، اس سے کم پہ کیا راضی ہونا ہے؟ یہ بھی کوئی زندگی؟ سٹینڈرڈ زندگی کا ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، نماز روزہ یہ سب چیزیں کرنی ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ کی ذات پاک اور صفات علیہ ان پر قبضہ کرنا ہے، ان پہ ہاتھ ڈالنا ہے، اس تک پہنچنا ہے، وہاں کی خبر ملے، وہاں کا پتہ چلے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، یہ ہے وہ چیز۔ تو اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے شر کو کیوں پیدا کیا تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خیر کو کیوں پیدا کیا، حد تک اس کائنات کو ہی کیوں پیدا کیا؟ اس پوری کائنات کی تخلیق اللہ نے جو اس کو پیدا کیا ہے در حقیقت اللہ کی صفات کا ظہور ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں، اللہ نے ماں کو پیدا کیا ہے اپنی صفت رحمت کے اظہار کے لیے۔ بچے کو بعد میں چوٹ آتی ہے اور وہ پہلے سے خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اس کا دل گھبراتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ نے استاد کو، باپ کو، ماں کو تربیت کے لیے پیدا کیا ہے، خدا کی صفت ربوبیت کے اظہار ہیں یہ کہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرعون کو، شداد کو، پرویز مشرف کو، یزید کو، حجاج ابن یوسف کو، ان کو سب کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دکھائے کہ اس کی صفات میں سے انتقام جب وہ لیتا ہے تو کیسا لیتا ہے، اس کی قہاریت کیا ہے۔ اگر یہ سارے بدبخت نہ ہوتے، شیطان، فرعون، نمرود، یہ سارے کافر نہ ہوتے تو اللہ کی صفت غضب کا اظہار کہاں ہوتا؟ اور اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اللہ رحمہم اللہ نہ پیدا ہوتے تو اللہ تعالی کی جمال، اس کی محبت کی صفت، اس کا وجود ہونا یہ کہاں ظاہر ہوتا؟ اور ہم جیسے گناہگار، نالائق، نافرمان نہ ہوتے تو اس کا غفور و رحیم ہونا، اس کا معاف فرما دینا، اس کا درگزر کر دینا اور اس کا درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا اظہار فرمانا، یہ اس کی صفات کہاں سے ظاہر ہوتی؟ یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے کہی تھی کہ لوگوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی اور اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ علم میرا ساتھ ہی چلا جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ علم جو ہے اسے پھیلانا ہی ہے، علم کو اپنے سینے میں محفوظ نہیں رکھنا بلکہ اس کو نشر کرنا چاہیے، تو میں کبھی تمہیں نہ بتاتا۔ یہ حدیث مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساری کائنات میں لوگ اتنے نیک ہو جاتے جیسے اللہ کے فرشتے ہیں تو اللہ ان سب کو مٹا دیتا اور ایک اور مخلوق کو اللہ پیدا کرتا جو لوگ گناہ کرتے اور اللہ انہیں معاف فرماتا۔ تو ہمارے جیسے نالائق اور گناہگار نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے کی صفت کہاں ظاہر ہو؟
اس لیے یہ کائنات پوری کی پوری اللہ کی صفات کا مظہر ہے. شر کی برائی اپنی جگہ تک محدود رہتی ہے، اللہ تک اس برائی کی رسائی نہیں ہے. سورج کی روشنی جس جگہ سے گزر کر آتی ہے اس جگہ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ ساری شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اس شکل کا اثر سورج کی روشنی پر نہیں پڑتا، وہاں تو نور ہی نور ہے. یہ تو چوکور اور گول ہونے کے اعتراض اس وقت پیدا ہوئے جب آپ نے سورج کی روشنی کو اس ذریعے سے وصول کیا. اگر اس ذریعے سے وصول نہ کرتے تو یہ اشکال بھی پیدا نہ ہوتے. تو اب تعالی شانہ اس میں خیر ہی خیر ہے. مخلوق کی ذاتی برائی ادھر ہی رہ جاتی ہے، خدا کی طرف محض اس کی نسبت تخلیق کی ہے اور اللہ نے ہر چیز میں خیر ہی پیدا فرمائی. اس لیے انسان سوچے کہ عقیدہ کیا ہے. میرا عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ ہے، اور خیر اور شر دونوں کو اللہ تعالی نے انسان کو جو غیر مستقل قدرت دی ہے اس کے تحت انسان ہی کرتا ہے. البتہ شر کی نسبت ہم اللہ کی طرف نہیں کرتے. شر کی نسبت اللہ تعالی کی طرف نہ کی جائے، اس کو متعدد مرتبہ بیان کیا ہے، کہیں اور سن لیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ تمام چیزوں کا خالق ہے. اب کوئی آدمی کہتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالی نے سور اور کتے پیدا کیے، تو بات تو صحیح ہے، اللہ ہی نے پیدا کیے، لیکن ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ مناسب بات نہیں. گورنر ہے، اس کا اپنا ایک صوبے پہ اختیار ہے. اب کوئی آدمی صبح شام یہ کہتا رہے کہ گورنر کو تو اتنا اختیار ہی نہیں جتنا وزیر اعظم کو ہے. گورنر وزیر اعظم کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ گورنر کو کون پوچھتا ہے وزیر اعظم کے سامنے؟ بات اگرچہ سچ ہے، بات اگرچہ درست ہے، لیکن اس میں گورنر کی توہین ایک طرح کی ہے، نہیں کہنا چاہیے. یہ مثال سمجھانے کے لیے، خود سمجھنے کے لیے ہے. تو یہ جبر اور اختیار کے درمیان جو قصد ہے نا، غیر مستقل قدرت جو انسان کے پاس ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے. بڑی حکمت یہ ہے کہ آدمی جب اس چیز کو سمجھتا ہے کہ میں بالکل مجبور بھی نہیں اور 100% اختیار بھی نہیں ہے، تو اعتدال پر قائم رہتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ابدیت درست رہتی ہے، اللہ کے ساتھ ادب کا تعلق رہتا ہے. بندگی میں جب کڑا امتحان اور آزمائش ہوتا ہے تو ثابت قدم رہتا ہے. مدارج السالکین میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات نقل کی ہے. یعنی ایسے ہی ہے، فرضی چیز ہے، کسی آدمی کے ساتھ یہ ہوا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب گناہگار آدمی اللہ سے عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ یا رب ھذا قضاؤک، اللہ جو میں نے گناہ کیا ہے نا، کہ آپ نے میری تقدیر میں پہلے سے ہی لکھ دیا تھا، اور اللہ تو نے میرے لیے یہ ضروری قرار دیا تھا. وانت حکمت علی، اور تیرے ہی فیصلہ تھا جو نافذ ہوا ہے. وانت کتبت علی، اور اللہ تو نے ہی تقدیر میں لکھا تھا یہ گناہ ہونا ہے، تو میں نے اب کر لیا، میں کیا کروں؟ اللہ فرماتے ہیں انت عملت، تو نے ہی کیا ہے، یہ قصد کرتوت تیرا ہی ہے، اس بات کو چھوڑ میں نے کیا لکھا ہے. تم نے ارادہ کیا، تم نے اس کے لیے کوشش کی، اور تم نے گناہ کے سارے مراحل اپنے شوق سے طے کیے، میں تو ضرور پکڑوں گا. ادھر سے جواب آتا ہے کہ سب چیزیں یہ تیری ہیں، میں ضرور سزا دوں گا. پھر ابن قیم رحمۃ اللہ اس کی دوسری طرف چلے گئے اور کہتے ہیں کہ دیکھو جب بندہ یوں کہتا ہے نا، اب وہاں تو آدمی نے اللہ کو الزام دیا کہ تیری تقدیر تھی، اس وجہ سے گناہ ہو گیا. اب دوسرا پہلو سنو، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بندہ بالکل دوسرا اس کے برعکس دوسرے اینڈ پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ انا ظلمت، اللہ میں قصوروار ہوں، وانا اخطأت، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وانا اعتدیت، اللہ میری ہی زیادتی ہے، وانا فعلت، ہے پروردگار یہ میری ہی نالائکی ہے، مہربانی فرما معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں
اس سے کہ نہیں یہ ہم نے ہی لکھ دیا تھا، یہ پہلے میں نے ہی تیری نصیب میں لکھ دیا تھا، ہو گئی بات، بس چھوڑ اس کو، تجھے معاف کیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ تیسری جگہ پھر آ گئے، یہ گناہ کی بات تھی، اب نیکی میں آ گئے۔ کہتے ہیں ایک آدمی نیکی کرتا ہے، کہتا ہے انا عملتھا، اللہ یہ میں نے نیکی کی ہے، وانا تصدقت، اللہ یہ خیرات میں نے کی ہے، وانا صلیت، اللہ نماز میں نے پڑھی ہے، اور اللہ یہ کھانا میں نے کھلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دماغ درست ہے، یہ میں نے توفیق دی ہے، بے شک تو نے نیکی کی، نماز پڑھی، کھانا کھلایا، صدقہ کیا، لیکن اگر میں توفیق نہ دیتا تو کچھ کر سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کس بات پہ ناز کر رہے ہو؟ اب بندہ چپ ہو گیا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پھر آدمی ایک اور دیکھو، یہ چوتھا آدمی ہے، کہتا ہے کہ اللہ یہ جو کھانا کھلایا غریب کو، پروردگار آپ نے مہربانی فرمائی، انت مننت علیہ، یہ جو نیکی کی ہے اللہ آپ کا کرم، آپ کا احسان ہے۔ اور کہتا ہے اللہ جو کچھ بھی اچھا کام ہے یہ آپ ہی کی توفیق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے تو نے خود کیا ہے، میرے بندے تو نے خود ارادہ کیا تھا، میرے بندے تو نے خود یہ کام کرنے کے لیے چاہا تھا، یہ تیری نیکی۔ دیکھا آپ نے، جب بندے نے اللہ کو الزام دینا چاہا تو آگے سے جواب ملا کہ تم خود ہی کرتے ہو، اور جب بندے نے اعتراف کر لیا کہ گناہ میرا ہے، میری نالائکی، میں نکما اور میں ایسا خراب آدمی ہوں، تو نے کہا نہیں چھوڑ دے اس بات کو، یہ تیری تقدیر تھی، ہم نے معاف کیا۔ جب بندے نے کہا میں ایسا اچھا میں نے یہ نیکی کی، تو ادھر سے جواب آیا کہ نہیں تو نے کہاں سے کوئی نیکی کی ہے، یہ تو ہماری توفیق تھی۔ اور جب بندہ نیکی کر کے پھر درخواست کرتا ہے کہ قبول فرما لیں، یہ آپ ہی کی توفیق ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو نے نیکی کی ہے، یہ تیری ہی اچھائی ہے، ہم اس کا ضرور تجھے ثواب دیں۔ دیکھا آپ نے، یہ ہیں وہ پاک حقائق جن کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور یہ ہیں وہ اچھی چیزیں جس کو نبوت نے ہمارے سامنے رکھا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اللہ جب اپنی تقدیر کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس تقدیر کے ساتھ تدبیر کو ملا دیتا ہے۔ تقدیر اور تدبیر میں فرق ہوا کرتا ہے۔ تقدیر کچھ ہو وہ پوری ہونی ہوتی ہے، تدبیر ہوتی ہے۔ حق تعالی شانو نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر خلیفہ بنانا ہے۔ اور فیصلے کا ظہور کیسے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، حکم ہوا زمین پہ چلے جاؤ۔ تو تقدیر جو تھی اس کو نافذ کرنے کے لیے یہ تدبیر تھی، اور تدبیر یہ ہو گئی۔ حافظ شیرازی نے کیا اچھا شعر کہا ہے، حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی چیز کہی۔ انہوں نے کہا کہ کار زلف تست مشکف شانی اما عاشقاں، یہ جو شہر بھر میں خوشبو پھیلی ہوئی ہے نا، یہ اس عطر کی ہے جو آپ نے اپنی زلفوں میں لگایا ہے۔ یہ جو عاشق دیوانے ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور خوشبو پہ مر رہے ہیں، یہ خوشبو اصل میں محبوب کی زلفوں کی ہے۔ مصلحت را تہمت بر آ ہوئے چین بستہ اند، لیکن مصلحت یہ ہے کہ شہر میں کہیں زیادہ فساد نہ مچ جائے۔ مصلحت یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ خوشبو جو ہے، جو ہرن کا نافہ ہے نا، یہ اس سے آ رہی ہے۔